بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے بکری کا دودھ دوہ کر اس میں کنویں سے پانی نکال کر ملایا اور حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ کے دائیں طرف ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش فرمانے کے بعد اپنے دائیں طرف اعرابی کو پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ دائیں طرف والوں کا حق زیادہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں چند ایک اہم باتیں ہمیں معلوم پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی بات میزبانی، کہ جب مہمان گھر میں آئے تو جس قدر ممکن ہو سکے اس کی بہترین میزبانی کی جائے، کیونکہ یہ مہمان کا حق ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم پڑتی ہے کہ جب مجلس میں بہت سے لوگ موجود ہوں اور کوئی کام شروع کرنا ہو تو دائیں طرف سے شروع کیا جائے، کیونکہ یہ دائیں طرف والوں کا حق ہے۔ ہاں، اگر دائیں طرف والوں سے اجازت لے لی جائے اور بائیں طرف اگر کوئی بزرگ شخصیت بیٹھی ہو تو ان کی اجازت سے دائیں طرف والوں کی اجازت لے کر کے بائیں طرف سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس حدیث مبارکہ میں جو انداز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دودھ کا مشروب تیار کر کے پیش کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بکری کا دودھ دوہا اور اس میں انہوں نے کنویں سے ٹھنڈا پانی نکال کر کے ملایا۔ تو اہل عرب کی یہ عادت تھی یا ان کا معمول تھا کہ جب وہ کسی جانور کا دودھ نکالتے پینے کے لیے تو پھر اس میں ٹھنڈا پانی ملا لیتے، کیونکہ اس دودھ کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی اس میں ملا کے اس میں ساتھ کچھ میٹھا بھی، شکر وغیرہ یا گڑ وغیرہ کا استعمال کر لیتے، یا نمک ڈال کے اس کو نمکین بنا لیا جاتا۔ یہی طریقہ ہمارے پنجاب کے اندر بھی موجود ہے اور اس کو ہم لوگ کچی لسی کا نام دیتے ہیں۔ ایک تو عام لسی ہوتی ہے جو دودھ اور دہی سے تیار ہوتی ہے، اس کو کچی لسی کہا جاتا ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا کے یا اس کو نمکین کر لیا جائے نمک ڈال کے، یا گڑ یا چینی شکر وغیرہ ڈال کے اس کو میٹھا کر لیا جائے۔ اس کو ہمارے ہاں کچی لسی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو خصوصاً موسم گرما کے اندر اس کے بڑے فوائد بھی ہیں کہ یہ معدے کو ٹھنڈک بخشتا ہے اور بدن کی گرمی دور کرتا ہے۔ گرمیوں کے اندر عام طور پر اس مشروب کا استعمال گھروں کے اندر کیا جاتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں اس کا عام استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ نیت یہ کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے اندر پانی مکس کر کے اس کو نوش فرمایا تو آپ کو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ ان میں کوئی سنت کا پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔
اگر سنت کا کوئی بھی پہلو اس میں نکلتا ہو تو ہمیں نیت یہ کر لینی چاہیے کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ کام تو ویسے بھی آپ نے کرنا ہی ہے، اگر گھر میں آپ نے کچی لسی بنائی ہے اور اس کا استعمال آپ کر رہے ہیں تو پینی تو آپ نے پھر بھی ہے ہی۔ اگر آپ نیت کر لیں گے، چونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو پھر اس کا آپ کو اجر، ثواب اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ سے زیادہ سنتوں کو اپنے معمولات کے اندر، اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر شامل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔